رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں روایات کی صورت میں، اس میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لقد کان فی من قبل من بنی اسرائیل رجال یتکلمون من غیر ان یکون انبیاء فإن یکن من امتی منہم احد فہو عمر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلی روایت ہے اس میں لو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تصریح کر دی ہے، لو تو کسی امکان وقوع کو ختم کر دیتا ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ بنی اسرائیل میں غیر انبیاء سے بھی کلام کرتا تھا، وہاں پر ان کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان جو ہے وہ کسی امکان کی کلی نفی کے لیے نہیں آتا۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ لو اور ان کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے، عربی زبان میں اگر کے معنی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ لو ماضی سے متعلق ہوتا ہے، ان مستقبل سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہی کے معنی میں ہے، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا اگر، یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو عربی میں کہیں گے تو لو اور ان دو لفظ بولے جائیں گے۔ اور بھی بعض تعبیریں ہیں جو اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، لیکن عام الفاظ یہ دو ہیں، لو اور ان۔ اب اردو میں چونکہ بالعموم ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ماضی کے لیے بھی اور استقبال کے لیے بھی، اگر، تو آپ اردو جملوں سے سمجھ لیں کہ بات کیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں لاہور جاتا تو بادشاہی مسجد دیکھتا، یہ میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر میں جاتا، اگر میں گیا ہوتا، ماضی سے متعلق بات ہے نا، یعنی میں اپنے پچھلے معاملے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں گیا ہوں نہ میں نے بادشاہی مسجد دیکھی۔ تو جو ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا کسی پیغمبر کو تو وہ عمر ہوتے، تو گویا یہ بتا دیا کہ نہ ہونا ہے نہ عمر ہوں گے۔ نہ میں لاہور گیا نہ میں نے بادشاہی مسجد دیکھی، یہ بالکل وہی بات ہو گئی۔ اب آپ استقبال کے لیے اسی لفظ کو استعمال کریں، یعنی مستقبل، فیوچر کے لیے، تو کیا کریں گے کہ اگر میں لاہور گیا تو بادشاہی مسجد دیکھوں گا۔ ٹھیک، اب گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے کہ جائیں، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا، امکان پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ہی میں یہ جملہ بولوں گا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو لاہور جاؤں گا ہی، یا میرا لاہور جانا طے ہو گیا ہے، یا اب لاہور جانے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں جو امکان ظاہر کیا گیا ہے، اگر میں گیا، اگر میں جاؤں گا، تو اگر میں جاؤں گا جب آپ بولتے ہیں تو عربی میں اس میں ان بولیں گے۔ تو اس وجہ سے عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ معلوم نہیں یہ کیا پیچیدہ بحث ہمارے سامنے آ گئی، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روایت میں لو استعمال ہوا ہے، دوسرے میں ان استعمال ہوا ہے، تو گویا ان سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں کی، امکان کا اظہار کر دیا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہوا، کوئی شخص یہ استدلال کر سکتا ہے، کوئی شخص یہ استدلال کر سکتا ہے۔ تو اگر اتنی بات کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ اصل میں اسلوب کی حد تک بات ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں کبھی گیا ہوتا لاہور تو میں نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوتی، تو یہاں تو اصل میں ماضی میں جانے کی بھی نفی ہو گئی، بادشاہی مسجد کو دیکھنے کی بھی نفی ہو گئی۔ لیکن اگر جملہ یہ ہے کہ اگر میں لاہور جاؤں گا، اگر کبھی جاؤں گا تو بادشاہی مسجد دیکھوں گا، تو یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ میں جاؤں گا دیکھ لوں گا۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا آخری پیغمبر کہہ رہا ہے۔ یعنی آخری پیغمبر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی خدا کا رشتہ اب ختم ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ۔ جس نے یہ خبر دینی تھی خدا کی طرف سے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ آخری شخصیت دنیا سے جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس امکان کا آپ نے ذکر کیا تھا، کیا اپنی پوری زندگی میں پھر آپ نے اس امکان کو اس بات میں بدلا؟ یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اب کوئی اور تو خبر دینے نہیں آئے گا نا، آپ نے ہمیں
خبریں دیں اپنے بعد کے بارے میں، میرے بعد ایک اس طرح کی حکومت قائم ہوگی، یہ تغیرات آئیں گے، یہ تبدیلیاں آئیں گی، اسی طرح قیامت کی علامات بیان کیں، دنیا میں بعض جو بڑے واقعات اس امت کے ساتھ ہونے والے تھے ان کا ذکر کیا، جو فتنہ کبریٰ آپ کے بعد پیدا ہوا اس سے متعلق ہدایات دیں، تو یہ بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے کوئی رشتہ بھی قائم رہنے والا تھا کسی شخص کے ساتھ تو آپ بتاتے کہ یہ ہوگا۔ تو اس میں اس بات نہیں ہے، امکان کا ذکر کیا آپ نے کہ اگر ایسا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آپ نے فرمایا تو کب فرمایا؟ کیا اس وقت آپ کے لیے ختم نبوت کی یہ پوری بات واضح کر دی گئی تھی؟ یعنی نبوت آپ پر ختم ہو جائے گی، یہ تو پرانے صحیفوں سے بھی واضح تھا، یہ قرآن مجید کی تصریحات سے بھی واضح تھا۔ اس کے بارے میں تو یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ خدا کی آخری حجت آپ کے ذریعے سے قائم کی جا رہی ہے۔ تو بحث یہ نہیں ہے، یہ کہ میرے بعد کیا نبوت محض ایک منصب کی حیثیت سے ختم ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہاں لفظ آپ نے استعمال کیا تحدیث، بات کرنے کا رشتہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں واضح کیا کہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو سوال یہ ہے کہ استدلال امکان سے کیا جائے گا یا آپ کی اس تصریح سے کیا جائے گا۔ یعنی کسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد، یعنی یہ تو اس سے بھی واضح ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، البتہ جو لوگ نبی نہیں ہوتے تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی بات کر لیتے تھے ماضی میں، یعنی میری بعثت سے پہلے جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غیر نبیوں سے بھی بات کر لیتے تھے۔ اس کو تحدیث کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا روایت میں وہ محدثون ہیں جن سے بات کر لی جاتی تھی۔ تو یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوگا، یہ کہا اگر ایسا ہوا تو وہ عمر ہوں گے۔ اب دو چیزیں دیکھیے، دوسری روایت میں آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر صرف نبوت ختم نہیں کی گئی بلکہ نبوت کی حقیقت ختم کر دی گئی۔ من النبوہ، یہ بہترین موقع تھا نا کہ آپ یہ بتاتے کہ نہیں تحدیث باقی ہے، یعنی اس بات تو تب کرنا تھا۔ اب کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا، تو اگر ایسا ہوا میں تو امکان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اب کون بتائے گا کہ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد وضاحت کر دی اس بات کی، ظاہر ہے کسی دوسرے موقع پر فرمایا ہوگا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نہیں، نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ اس روایت سے متعلق بھی بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو آپ نے ایک موقع پر تسلی دلائی، یعنی جس وقت یہ کہا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انقطعت النبوۃ والرسالہ، تو یہ بات صحابہ پر شاک گزری۔ میں اس وقت اس پر بحث نہیں کرتا کیوں شاک گزری، یعنی وہ کیا توقع رکھتے تھے، لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اچھا اب یہ جو نئی امت بن رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ روایت میں آتا ہے، یعنی اسی روایت کے ایک دوسرے طریق میں کہ شاک گزری۔ یہ تو بہترین موقع تھا اس کا کہ آپ یہ فرماتے کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، بات تو ہوتی رہے گی۔ یعنی یہ ایک کمتر چیز کو بیان کرنے کا موقع نہیں تھا، بلکہ اگر تحدیث نام کی کوئی چیز باقی تھی تو اس کو بیان کرنے کا موقع تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی چیز باقی نہیں تھی، اب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، اور اس موقع پر فرمایا کہ صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ اس میں بھی صحابہ نے پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مبشرات کی کیا صورت ہوگی، تو آپ فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بشارت دے دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نہیں، صرف خواب کے ذریعے سے اس طرح کی کوئی بشارت مل جائے اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کوئی بات بیان کریں گے تو اگر ایک جگہ آپ نے امکان کا ذکر کیا تو دوسری جگہ آپ نے اس کی نفی کر دی۔ تو آپ ہی نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر ہوا تو ہوگا، یہ آپ ہی بتائیں گے نا، اب اور کون بتائے گا؟ تو آپ نے اس کے بالکل برخلاف یہ بتایا کہ یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔
میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ راستہ ہر لحاظ سے بند ہونا ضروری ہے. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو جنات اس سے پہلے کچھ آسمان کے قریب جا کے سن گن لے لیتے تھے. فرشتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آتے تھے تو کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے تھے اور کوئی بات سن لی, کوئی چیز اچک لی, کچھ نہ کچھ ان کو معلومات ہو جاتی تھی. اس سے ان کا کاروبار چلتا رہتا تھا. یہ جو کہانت کا کاروبار ہے یہ سارا اسی پر چلتا ہے. وہ اپنے عاملوں سے کچھ رابطے کر لیتے تھے. اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے کہ ایک ربط جنوں کے لوگوں کے ساتھ اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. لیکن جیسے ہی قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو خود جنات کی یہ شہادت قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ اب ہمیں کھدیڑ دیا جاتا ہے, پہرے لگا دیے گئے, ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. تو جس طرح قرآن کے نزول کے وقت وہ راستے بند کرنے ضروری تھے, اسی طرح قرآن مجید نازل ہو گیا, پیغمبر پر نبوت ختم کر دی گئی, تو اب کوئی راستہ کیسے کھلا رکھا جا سکتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک موقع پر امکان کا ذکر کیا تو یہ آپ ہی تھے کہ جن کو بتانا تھا کہ کیا پھر وہ امکان کوئی ہے؟ یہ اس بات کون کرے گا؟ اب یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا, اس لیے کہیں سوئی کے برابر جگہ تو ہے, کہیں سے بات ہو جائے گی. نہیں, دوسری جگہ یہ بالکل واضح کر دیا, اور وہاں یہ مثال نہیں دی گئی. اگر آپ اسی روایت سے استدلال کریں کہ صحابہ پر شاک گزرا, تو یہاں تو اصل میں اوپر کی بات بیان کرنی چاہیے تھی نا. یہ کہنا چاہیے تھا کیوں پریشان ہو رہے ہو, باتیں بھی ہوں گے, فرشتوں کو بھی دیکھو گے, تم زیارتیں بھی کرو گے, ان سے اقتباس بھی کرو گے, ملائے اعلیٰ کے حال بھی تم پر کھولے جائیں گے, کائنات کے ساری چیزیں بھی تمہیں دکھائی جائیں گی. یہ کہنا چاہیے تھا نا, آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو اس لیے ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دروازہ پوری طرح بند کر دیا گیا ہے, اور اس کو پوری طرح ہی بند ہونا چاہیے تھا. چنانچہ اب اس کا کوئی امکان نہیں. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مکاشفے یا وہ کشف یا وہ چیزیں جو عام زندگی میں ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آپ کو سجھا دیتا ہے. وہ ایک عامی کو سجھا دیتا ہے, عارف کو سجھا دیتا ہے, کسی فن کے ماہر کو سجھا دیتا ہے. سائنسدانوں کے آپ حالات پڑھیں, اس پہ بھی معلوم ہوتا ہے وہ کوئی محسوس رابطہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طریقے سے کلام کرے. دیکھیے اس کی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ اللہ اگر کلام کریں گے تو ان صورتوں میں کریں گے, وہ بیان کی ہے نا. ان صورتوں میں سے ہر صورت ختم ہو گئی, اس لیے کہ وہ صورتیں اللہ تعالیٰ نبوت کے معاملے ہی میں اختیار کرتے تھے. تو یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک امکان کو ظاہر کرتی تھی, لیکن اس امکان کو واقعہ بنانا کس نے تھا؟ میں نے, آپ نے, کسی مجتہد نے؟ یہ اسی ہستی کو بنانا تھا جس نے یہ بات کہی, تو اسی ہستی نے اس کی نفی کر دی. تو اس لیے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا.